Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، ایسا کہا جاتا ہے کہ کچھ زندگیاں وقت سے پرے بھی جڑی رہتی ہیں، جن کی آوازیں صدیوں تک گونجتی ہیں۔ تقدیر انسان کو عرش سے اٹھا کر فرش پر اور فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، سندھ کے علاقہ ٹھٹھا میں ایک راجہ رہا کرتا تھا۔ اس کا نام جام تماچی تھا۔ جام ٹھٹھا کا ایک خوبصورت، ذہین اور ہر دل عزیز راجہ تھا۔ راجہ کی 6 رانیاں تھیں جو قریب و جوار کے علاقہ کی شہزادیاں تھیں۔ اس علاقے میں جھیل کین جھر کے کنارے مچھیروں کی ایک بستی بھی تھی۔ یہ مچھیرے اسی جھیل سے مچھلیاں پکڑتے تھے اور اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ یہیں پر ایک غریب مچھیرا راتو بھی رہا کرتا تھا۔ اس کی ایک بہت حسین اور جمیل بیٹی نوری تھی۔ نوری اپنے والد کے ساتھ کبھی کبھار مچھلیاں پکڑنے جاتی تھی۔ ایک دن راجہ کینجھر جھیل کے قریب سے گزر رہا تھا، جس کی نظر نوری پر پڑی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ راجہ نے راتو مچھیرے سے نوری کا رشتہ مانگا، جو اس نے بررضا قبول کر لیا۔ اب نوری جام تماچی بن کے راجہ کے محل میں رہنے لگی۔ راجہ تماچی کی دوسری 6 بیویاں نوری کی خوبصورتی سے جلتی تھیں اور ہر وقت راجہ تماچی کے کان اس کے خلاف بھرتی رہتی تھیں۔ نوری کا بھائی کبھی کبھار نوری سے ملنے محل آیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی آتا یا واپس جاتا، اس کے پاس ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ ہوا کرتا تھا۔ رانیوں نے راجہ تماچی کو کہا کہ نوری محل سے قیمتی نوادرات اور ہیرے جواہرات چوری کرتی ہے اور ان کو اپنے بھائی کو دیتی ہے، جو وہ لے جاتا ہے۔ پہلے تو راجہ کو اس بات پر یقین نہیں آیا، لیکن جب خدمتگاروں نے اس بات کی تصدیق کی کہ نوری کا بھائی ایک لکڑی کا ڈبہ لاتا اور لے جاتا ہے، تو راجہ مان گیا۔ اب کی بار جب نوری کا بھائی آیا تو راجہ بھی وہیں موجود تھا اور پہرے دار بھی۔ راجہ نے اس کو روکا اور پہرے داروں سے کہا کہ اس کا ڈبہ چھینا جائے۔ نوری اور دیگر محل کے افراد بھی وہاں آ گئے۔ راجہ کے حکم سے جب وہ ڈبہ کھولا گیا، اس میں سے مچھلی کے کانٹے نکلے۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اس کے بھائی نے بتلایا کہ وہ اپنی بہن کے لیے بستی سے کھانا لاتا ہے۔ نوری نے بتلایا کہ وہ ایک غریب لڑکی ہے، اسے محل اور محل کے کھانوں کی عادت نہیں، اس لیے وہ کبھی کبھار اپنے بھائی کے ذریعے سے بستی سے کھانا منگوا لیتی ہے۔ بادشاہ تماچی بہت شرمسار ہوا کہ اس نے ناحق اپنی چہیتی ملکہ پر شک کیا۔ اب اس کا رجحان نوری کی طرف پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا، اور اس طرح چاروں وانگ یہ بات مشہور ہو گئی کہ راجہ تماچی نوری کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس بات کا دکھ باقی کی ملکاؤں کو بہت تھا، یہاں تک کہ وہ نوری کے قتل کے در پہ ہو گئی۔ آخر نوری جام تماچی کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ اس کی موت سے بہت سی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ کچھ روایات میں ہے وہ طبعی موت مری تھی، کچھ کے مطابق اس کو زہر دی گئی تھی، اور زہر دینے والی کوئی اور نہیں تھی بلکہ راجہ تماچی کی دوسری بیویاں تھیں۔ خیر، راجہ تماچی کو دوسری ملکاؤں کے حسد کے بارے میں معلوم تھا، لہذا اس کی قبر کو محل سے دور کینجھر نامی اس جھیل کے بیچوں بیچ میں انتہائی گہرائی سے بنیادیں اٹھا کر پہلے ایک مقبرہ یا ٹیلہ بنایا گیا، پھر اس ٹیلے پر اس کی قبر بنائی گئی۔ اس کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ نوری کو اس جھیل سے بہت محبت تھی، اور جب کبھی بھی وہ اپنی بستی میں آیا کرتی تو گھنٹوں اس جھیل کے کنارے بیٹھ کر اس جھیل کے نیلے پانی کو دیکھا کرتی تھی۔ راجہ تماچی اس بات سے آگاہ تھا، اس لیے اس نے رانی نوری کی قبر کو جھیل کے بیچوں بیچ میں بنا دیا۔ آج ہر سال سینکڑوں ملکی اور غیر ملکی سیاح اس قبر پر آتے ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کی منتیں مانتے ہیں، جبکہ دیگر افراد اپنی عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔
اس قبر اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت سی داستانیں بھی مقامی لوگوں کے ہاں بہت مشہور ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چاند کی 14ویں تاریخ کو یہاں پر جنات اور پریاں آتی ہیں، اس طرح وہ یہاں پر اپنا مسکن کرتی ہیں اور صبح کو چلی جاتی ہیں۔ اس لیے بہت سارے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ نوری جام تماچی کی قبر پر اگر کوئی منت یا مراد مانگی جائے تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی وہاں پر مشہور ہے کہ یہاں پر کچھ بری روحیں بھی رہتی ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کو بہت تنگ کرتی ہیں۔ سن 2013 میں کچھ سیاح کراچی سے کشتی میں بیٹھ کر نوری کی اس قبر پر آئے۔ انہوں نے ملاح سے کہا کہ وہ چلا جائے اور 2 گھنٹے بعد واپس آ جائے۔ وہ کل 5 افراد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 5 افراد کے علاوہ وہاں پر کوئی اور دوسرا نہیں تھا۔ جب ملاح 2 گھنٹے بعد آیا تو اس نے دیکھا کہ 5 کے 5 لوگ وہاں پر مردہ پڑے۔ یہ بات بہت حیرت انگیز اور بہت ہی پر اسرار اور خوفناک تھی کہ ان 5 کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ تو پھر ان 5 کو قتل کس نے کیا اور قاتل کہاں گیا؟ کینجر جھیل کے درمیان میں پر اسرار قبر نوری جام تماچی کی ہے۔ شاہ عبد اللطیف کی کتاب شاہ جو رسالوں کی 7 عشقیہ داستانوں میں سے جہاں دوسری ہیں جن میں سسی پنو، عمر ماروی وغیرہ، وہیں نوری جام تماچی بھی ہے جو صدیوں سے پڑھی اور سنائی جاتی ہے اور صدیوں تک پڑھی اور سنی جائے گی۔ سندھ کی 7 عظیم عشقیہ عورتوں میں سے ایک نوری جام تماچی بھی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔